الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹیاں اور ان کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ وہ رسول جو سابقہ کتابوں میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں بھی ان کا تذکرہ موجود ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، ہر اچھی بات کا حکم دیتے ہیں، ہر بری بات سے منع کرتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ہر پاکیزہ چیز کو حلال کرتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، ہر بری چیز کو حرام کرتے ہیں، خبیث چیز کو حرام کرتے ہیں۔ اور ان پر جو بوجھ لدے ہوئے تھے، کچھ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بوجھ لادے ہوئے تھے، اور کچھ انہوں نے اپنے اوپر خود ڈالے ہوئے تھے، وہ بھی ان سے دور کرتے ہیں۔ ان کے گلے کے طوق کاٹ کر ان کو آزادیاں دیتے ہیں۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به واتبعوه، وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، انہوں نے ان کی اتباع کی۔ واتبعوا النور الذي انزل معه، ان پر آنے والے نازل ہونے والے نور کی اتباع کی، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کبھی بھی ایسا دین نازل نہیں کیا جو انسان کے لیے بوجھ ہو، جس پر عمل کرنا ناممکن ہو۔ ایسا ضرور ہوتا رہا ہے کہ لوگوں کی بدعمالیاں، ان کے الٹے سیدھے سوالات اور لوگوں کی خود ساختہ رہبانیت، اس کے نتیجے میں ان پر ایسے احکام لاگو ہو گئے جو اللہ نے نہیں کیے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، انہوں نے اپنے اوپر رہبانیت کو لاگو کر لیا، ہم نے نہیں کیا تھا۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کیا ہے؟ اللہ کی حلال کو حرام کرنا، اپنے اوپر شدت اختیار کرنا، اللہ کی دی ہوئی رخصتوں کا انکار کرنا، یہ رہبانیت ہے۔ ترک دنیا، آبادیاں چھوڑ کر قبرستان میں چلے کاٹنا، بے لباس رہنا، گندے رہنا، گھی اور گوشت کو چھوڑ دینا، بے تکے قسم کے روزے رکھتے رہنا، یہ رہبانیت ہے۔ یہ انہوں نے اختیار کی، اللہ فرماتے ہم نے ان کو نہیں کہا تھا۔ تو کوئی دین بھی فطرت سے ہٹ کر نہیں تھا، عیسائیت ہو، یہودیت ہو، اس سے پہلے کے دین ہو۔ انہوں نے اپنے اوپر شدت اختیار کی تو اللہ نے ان پر شدت ڈال دی۔ سورہ بقرہ کا نام گائے، ایک آدمی قتل ہو گیا،
آ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جی بندہ قتل ہو گیا، قاتل کا پتہ کریں۔ حضرت موسیٰ فرماتے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ ٹھیک ہے، گائے ذبح کر کے کیا کرنا ہے؟ اس کا گوشت میت کو لگاؤ گے تو وہ چند منٹوں کے لیے زندہ ہو کر بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ اچھا جی وہ کیسی ہو؟ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے گائے ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو۔ اچھا تو رنگ کیسا ہو؟ اچھا تو پھر رنگ پوچھتے ہو تو پیلا ہو۔ پھر کہتے ہیں رنگ بھی بتا دیا، بوڑھی بچی بھی بتا دیا، اور بتاؤ کیسی ہو؟ ان البقر تشابہ علینا، جس طرح کی آپ بتا رہے ہیں اس طرح کی تو کئی ملتی، بھی تو کئی ملتی تو تمہیں کیا، تم ایک پکڑو ذبح کر دو۔ اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، نہ تو وہ ہل چلاتی ہو نہ وہ کنویں پر جوتی جاتی ہو، اور ہل چلانے کی وجہ سے اس کے جسم پر رگڑیں لگ جاتی ہیں، یہ ایسا کوئی نشان نہ ہو۔ تو اپنے اوپر شدت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے شدت ڈال دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ کتب علیکم حجا فحجوا، اللہ نے تم پر حج فرض کیا، حج کرو۔ ایک آدمی کہتا ہے لکل عام یا رسول اللہ، ہے اللہ کے رسول ہر سال کرنے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سرخ ہو گیا غصے کے ساتھ۔ فرمایا میں اگر چھوٹی سی ہاں بول دیتا تو تم پر قیامت تک کے لیے ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم کر نہیں پاتے۔ دعونی ما ترکتکم، جہاں میں چپ ہوں تم بھی چپ رہا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چپ میں بھی خیر ہے، ان کے بولنے میں بھی خیر۔ کئی فقہا بال کی کھال اتارتے ہیں، اور جہاں اللہ اس کے رسول خاموش ہیں وہاں بھی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو پابند کر دیا جائے، جبکہ دلیل کوئی نہیں۔ ہاں کوئی سوال آتا ہے آپ کے پاس، کسی کو مسئلہ بن گیا ہے، اس کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، آپ بھی کہو جی یہاں شریعت خاموش ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ رکوع کے بعد ہاتھ باندھنے ہیں یا نہیں باندھنے ہیں؟ حرم پاک میں جمعہ پڑھا میں نے، ایک آدمی نے پوچھا، میں نے کہا نہ اس کے باندھنے کی دلیل ہے نہ چھوڑنے کی دلیل ہے، جیسے چاہو کر لو۔ ہم نے تو آسمان سے آیا ہوا دین تم تک پہنچانا ہے، ہم نے شریعت سازی نہیں کرنی۔ جو آسمان سے آیا ہے اس میں یہاں پابندی نہیں، ہم اللہ کے بندوں پر کیوں پابندی لگائیں؟ تو ایک مولانا ہوتے تھے، فوت ہو گئے، وہ کہتے ادھر یہ بدعت ہے، ہاتھ باندھنا بدعت ہے، اس پر یہ دلیل اس پر وہ دلیل۔ تو ایک ہمارے ساتھی وہاں قسیم میں پڑھتے تھے، انہوں نے پکڑ لیا، کہتا ادھر یہ سنت ہے، اس پر یہ دلیل اس پر وہ دلیل۔ میں نے اس کو پوچھا آپ سنا؟ کہتا وہ جو آپ نے کہا تھا وہی ٹھیک تھا۔ 3 کتابیں لکھی اور سب آپ کی جماعت کے ہیں، وہ کہتا سنت ہے، وہ کہتا ہوں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دعونی ما ترکتکم انما اہلک من کان قبلکم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم، جہاں میں چپ ہوں چپ رہا کرو، سابقہ امتیں زیادہ سوال کر کے ہلاک ہوئی تھیں اور انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہوئی تھی۔ جو شریعت اسلامیہ کا مسئلہ سمجھ نہ آئے اس کا سوال کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، کرنا چاہیے، اللہ کا حکم ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر معلوم نہ ہو تو پوچھ لیا کرو، یہ سوال فرض ہے۔ لیکن وہ سوال کہ پوچھتے ہی چلے جانا یہاں تک کہ آپ کی مرضی کا جواب نہ آ جائے، یہ غلط ہے۔
کتنی بار ایسے ہوتا ہے ہم 2-4 طالب علم اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی گاڑی میں سفر ہو رہا ہوتا ہے، مجھے فون آیا، میں نے جواب دیا تو ساتھ والے کو فون آ گیا، وہ سمجھے کہیں اور بیٹھا ہوگا، وہی آدمی وہی سوال۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس طریقے سے انہوں نے اپنے اوپر شدت اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر شدتیں ڈال دیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، وہ بستی جو سمندر کے کنارے تھی ان کے بارے میں یہودیوں سے پوچھو۔ ہفتے والے دن ان کو مچھلی پکڑنے سے منع کیا گیا تھا۔ اذ تأتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا ویوم لا یسبتون لا تأتیہم، ہفتے والے دن مچھلی زیادہ نظر آتی تھی، ہفتے کے بغیر نظر نہیں آتی تھی۔ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، یہ آزمائش ہم نے ان پر ان کی نافرمانی کی وجہ سے ڈالی تھی۔ نافرمانیاں آزمائشیں لے کر آتی ہیں، نافرمانیوں سے امتحانات آتے ہیں، شدتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ سابقہ امتیں اگر ان کے کپڑے کو پیشاب لگ جائے تو کینچی سے اتنا کاٹنا پڑتا تھا، دھو کر صاف نہیں ہوتا تھا۔ نماز کا وقت ہو گیا تو صرف مسجد میں نماز ہو سکتی ہے اور کہیں نہیں ہو سکتی۔ فرمایا میری امت جہاں چاہے نماز پڑھ لے، جعلت لی الارض مسجدا وتربتها طہورا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد قرار دیا ہے، وتربتها طہورا، اور اس کی مٹی کو اللہ نے پاکیزگی کا ذریعہ بنایا ہے، پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہیں۔ وہ امتیں بڑی مضبوط امتیں تھیں، لمبے لمبے قد، مضبوط جسم۔ آج انہوں نے ایسے ایسے کرشمے بنائے ہیں کہ آج تک لوگ دنگ ہیں کہ وہ کیسے انہوں نے پہاڑ، کیسے پتھر اوپر پہنچائے، مضبوط لوگ تھے۔ لیکن یہ امت کمزور، چھوٹی عمر والی، چھوٹے قدوں والی، تھوڑی طاقت والی، اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دیں۔ فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں میں سے کام ہے وہ سابقہ امتوں پر ڈالے گئے توق اس امت کے گلے سے کاٹتے ہیں، ان کے بوجھ اتارتے ہیں۔ وہ امتیں احلت لی الغنائم، جہاد کرتی تھیں، جو غنیمت حاصل ہوتی وہ رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اس کو ختم کر دیتے۔ یہ امت جہاد کرتی ہے، غنیمت حاصل کر کے گھر لے جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں، اس دین کو آسان کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحیح بخاری کی حدیث، مسجد نبوی میں ایک آدمی آ کر پیشاب کر دیتا ہے، بھاگے ساتھی اس کو ڈانٹنے کوسنے کے لیے، آپ نے فرمایا لا تظلموہ، اس کو ڈانٹو مت، پیشاب پورا کرنے دو۔ کر لیا تو پکڑ کے لے آئے اس کو، آپ نے پیار سے بٹھا کر سمجھایا بھائی یہ مسجدیں پیشاب کرنے کے لیے نہیں ہوتی، قرآن پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا انما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، اللہ نے تمہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا ہے، تمہیں لوگوں پر تنگیاں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، آسانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ پیشاب اس نے جب شروع کر دیا تو جگہ تو پلید ہونی تھی، ہو گئی، اب تم اس کو پریشان کر کے کیا لوگے؟ تھوڑا پیشاب کیا، زیادہ کیا، جگہ تو گندی ہو گئی، اس کا تو اتنا ہی علاج کرنا پڑے گا جتنا تھوڑے کا ہے، کم از کم اس کو تو پریشان نہ کرو۔ آپ نے پیار سے سمجھایا تو کہتا ہے اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، یا اللہ مجھ پہ رحم کرنا اور یہ جو نبی ہیں ان پر رحم کرنا اور کسی اور پہ نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حجرت واسعا، تو نے اللہ کی وسیع رحمت کو کلوز کر دیا ہے۔ لیکن آپ مینٹیلٹی دیکھیں جاہل آدمی کی، ہماری عوام میں کتنے جاہل ہیں، اس کا دماغ یہ سوچتا ہے
کہ جو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اخلاق سے پیش آئے، آسانیاں والا رویہ اختیار کرے، اس کے لیے بھی نرمی ہے، اور جو اس کے ساتھ سختی کرتا ہے اس کے پاس ان کے لیے سختی ہے۔ آپ کا عقیدہ کتنا اچھا ہے، آپ کا منہج کتنا ستھرا ہے، جاہل آدمی کو اس سے کوئی غرض نہیں، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ جو میری خدمت کر رہا ہے، جو میرے آڑے وقت میں کام آ رہا ہے، جو میرے ساتھ آسانی کا رویہ اختیار کر رہا ہے، جو میرے ساتھ اچھا اخلاق اپنا رہا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، اس کا عقیدہ اچھا ہے، وہ عیسائی ہو اس کو مان لے گا، مرزائی ہو اس کو مان لے گا، آپ ہوگے تو آپ کو مان لے گا۔ اس کا معیار ڈیلنگ ہے، وہ آپ کی باریکیوں کو نہیں جانتا کہ آپ کے عقیدہ کیسا ہے، اس کی کیا دلیل ہے، وہ اس بات کو نہیں جانتا۔ اچھے برے کی پہچان کا معیار اس کے پاس یہ ہے کہ کون میرے لیے آسانیاں، اچھا رویہ، اچھا اخلاق پیش کرتا ہے، اور کون میرے ساتھ برا رویہ اور برا اخلاق پیش کرتا ہے۔ تو فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں مشکلیں پیدا کرنے والا نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا جی میں جل گیا۔ بولے کیا ہوا؟ کہتا روزہ رکھا ہوا تھا، گھر والی کے پاس چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے ہوں گے، ہاں غلام آزاد کر سکتے ہو؟ بولے نہیں۔ 2 مہینے کے روزے؟ بولے میں تو 1 پورا نہیں کر پایا، میں 2 کیسے رکھوں گا؟ فرمایا اچھا پھر تیرے پاس 60 مسکینوں کا کھانا ہے؟ کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے 2 عیر اور ثور، 2 پہاڑوں کے بیچ میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کچھ بھی نہیں تیرے پاس، اور تو نے یہ جرم بھی کر لیا ہے۔ ایک شخص آیا کھجوریں صدقہ کرنے، آپ نے فرمایا یہ لے جا اور جا کر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ کہتا ہے اعلی افقر من عیالی او کما قال، کہتا ہے تو میں اپنے بچوں سے زیادہ فقیر بھی کوئی ہے؟ فرمایا جا کر اپنے بچوں کو کھلا دے۔ یہ بھی صحیح بخاری میں ہی ہے۔ ایک شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایک عورت آ کر کہتی ہے آپ میرے ساتھ شادی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سہولت دی تھی کہ آپ کو کسی ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، آپ خود ولی سب کے ابا۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم کے بارے میں ایک آیت کی قرات یوں ہے وَهُوَ أَبُوهُمْ، اگر ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں تو وہ تم سب کے باپ، تو ان کو ولی کی ضرورت نہیں۔ کوئی عورت آ کر آفر کرے آپ شادی کر سکتے تھے، مگر کی نہیں آپ نے، آپ خاموش ہوئے۔ اس نے پھر کہا آپ پھر خاموش ہوئے، اس نے پھر کہا آپ پھر خاموش ہوئے۔ ایک ساتھی پاس بیٹھا کہتا میری شادی کر دیں۔ فرمایا تیرے پاس اس کو دینے کے لیے کیا ہے؟ کہتا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ایک دھوتی ہے جو میں نے پہنی ہے، قمیص بھی نہیں تھا، آدھی کاٹ کر دے دیتا ہوں، مطلب آدھی جائیداد دے دیتا ہوں۔ فرمایا یہ آدھی کٹ گئی نہ تیرے کام کی نہ اس کے کام کی، جا دیکھ کوئی لوہے کی انگوٹھی مل جائے۔ گیا واپس آیا، کہتا جی کچھ نہیں میرے پاس۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا شادی کی بڑی جلدی ہے تمہیں، ہے تیرے پاس کچھ نہیں، اپنا تیرا کھانا پورا نہیں ہوتا، اس کا کہاں سے کرو گے، کہاں رہو گے؟ مایوس ہو گیا، بیچارے کو لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، واپس جانے لگا تو پھر بلا لیا۔ فرمایا ادھر آؤ، قرآن کتنا یاد ہے؟ کہتا سورۃ کذا و کذا، فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ فرمایا انکحک بما معک من القرآن، جتنا قرآن یاد ہے اس کے بدلے میں تیرا اس کے ساتھ نکاح کر رہا ہوں۔ ہم مفتی لوگ بھی نا کاٹ کر جواب دینے کے بڑے ماہر ہیں، دروازے بند کر دینے سارے، جہاں گنجائش بنتی ہو بنانی چاہیے، یہ جائز نہیں تو پھر جائز کیا ہے وہ بتانا چاہیے۔
یہ درست نہیں تو پھر کیا درست ہے؟ کس طرح کر لیا جائے تو درست ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، احواز کا علاقہ عراق اور ایران کے بیچ کا، وہاں پر جہاد ہو رہا تھا، جہاد کرنے کے لیے آئے، کہیں جا رہے تھے، راستے میں نماز کا وقت ہوا تو گھوڑا تھوڑا ان کا اکھڑ مزاج تھا، وہاں کوئی باندھنے کی چیز نہیں ہوگی، تو اس کی مہار ہاتھ میں پکڑ لی اور نماز شروع کر دی۔ یہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے۔ لوگ کہنے لگے دیکھو اس بابے کو اللہ تعالیٰ یوں کرے یوں کرے، دیکھو اس کو اللہ کی فکر نہیں ہے، اللہ سے لو نہیں لگتی، اس کو گھوڑے کی فکر ہے۔ اس کے باوجود گھوڑا ان سے ہاتھ سے چھوٹ کر نکل گیا، نماز چھوڑی، جا کر گھوڑے کو پکڑ لیا، کہنے لگے دیکھو، کہنے لگے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے غزوے میں نے کیے، میں نے ان کو دیکھا وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے تھے، اب اس جنگل میں گھوڑا چھوڑ دوں وہ چلا جائے، نہ میرے پاس کھانا نہ گھر جا سکتا ہوں، اپنی جان خطرے میں ڈالوں، نماز کا کیا ہے بعد میں پھر پڑھ لوں گا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو آسان بنایا، جتنا زیادہ سے زیادہ آزادی کوئی حاصل کر سکتا ہے وہ اس اسلام میں، اس لیے فرمایا یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، گلے کے توق اور پاؤں کی زنجیریں کاٹ کر اولاد آدم کو آزاد کرنے کے لیے میرے مصطفیٰ آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہا نے رسی لٹکائی ہوئی ہے کہ جب میں سوتی سوتی جھک جاؤں تو رسی کے ساتھ سہارا مل جائے مجھے، میں لمبی نماز پڑھ سکوں، جب تھک کر جھک جاؤں کمر میرا وزن نہ اٹھائے تو یہ رسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میں رسی کی چیز کی ہے، کہنے لگے اس کام کے لیے تاکہ میں لمبے سے لمبا قیام کر سکوں، لمبی سے لمبی نماز پڑھ سکوں، فرمایا اس کو کاٹ دو، جتنا قدر آسانی سے رب کی عبادت ہوتی ہے اتنی کرو، یہ شدتیں نہیں چلتی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لن یشاد احد هذا الدین احد الا غلبہ ان الدین یسر، اللہ کا دین آسان ہے، جو اس دین میں شدت پیدا کرے گا یہ دین اس پر غالب آ جائے گا، جو چاہے میں کوئی رب رسول کا حکم نہیں چھوڑوں گا، سب پر عمل کروں گا، وہ رہ جائے گا، نہیں کر پائے گا، کیونکہ انسان کی کیپیسٹی محدود ہے، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، پیٹ بھی لگا ہوا ہے، خواہشات بھی لگی ہوئی ہیں، آرام بھی کرنا ہے، کمائی بھی، رب ذوالجلال کا حق بھی ہے، پڑوسیوں کا حق بھی ہے، رشتہ داروں کا حق بھی ہے، اور پھر بیچ میں شیطان غفلت بھی کروا دیتا ہے، تو اگر کوئی کہے کہ نہیں تو پھر وہ دین اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ جو شخص ایک طرف جھول دکھاتا ہے لامحالہ دوسری طرف اپنے فرائض کو چھوڑ رہا ہوتا ہے، جو سال سال دو دو سال کے لیے تبلیغ پر جائے گا لامحالہ اس کے بچوں کی تربیت غلط ہو جائے گی، اس کی بیوی کے حقوق رہ جائیں گے، والدین کو نہیں دیکھ پائے گا۔ یہ بات کہ میرا امام 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتا رہا، یہ اسلام میں نہیں ہے، نہ کسی امام نے ایسے کیا ہے، نہ یہ سبحان اللہ کہنے والی بات ہے، یہ قابل مذمت بات۔ ائمہ کرام ایسا نہیں کرتے تھے، یہ اپنی بنائی ہوئی باتیں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سلمان فارسی ان کے بھائی بن گئے، سلمان مہاجر ہیں، ابو الدرداء انصاری ہیں، صحیح بخاری میں ہے۔ جب گھر آئے تو سلمان نے ام درداء کو، ان کی بیوی کو دیکھا، پراگندہ حالت، گندے کپڑے، بال بکھرے ہوئے، کہا بہن جس کے گھر میں شوہر ہوتا ہے اس کی یہ حالت تو نہیں ہوتی،
کہنے لگی اس لیے کہ تیرا بھائی بہت نیک. کیا مطلب؟ دیکھ لینا ابھی عشاء سے لے کر فجر تک ساری رات قیام کرتا ہے اور فجر سے لے کر مغرب تک ہر روز روزہ رکھتا ہے, نہ اس میں چھٹی ہے نہ اس میں چھٹی ہے. اچھا کھانا لے آئے, ناشتہ, آپ کا ناشتہ کہاں ہے؟ نہیں میرا تو روزہ ہے. کہنے لگے آپ روزہ نہیں چھوڑو گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا. روزہ توڑ دیا ان کا. رات ہوئی, کہا یہ آپ کا بستر ہے, تو آپ کا کہاں ہے؟ میں تو سوتا نہیں. کہا آپ نہیں سو گے تو میں بھی نہیں سوؤں گا. سلا دیا. آدھی رات کو اٹھا کر نماز پڑھائی. انہوں نے جا کر شکایت کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ نے جو مجھے بھائی دیا ہے نہ روزہ رکھنے دیتا ہے نہ قیام کرنے دیتا ہے. آپ نے فرمایا تو کوئی اس کی وجہ بھی تو بیان کرتا ہوگا نا. کہا ہاں وجہ یہ بیان کرتا ہے, ان لعینک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لجارک علیک حقا وان لربک علیک حقا. تیری آنکھ کا حق ہے, سو جایا کر. جسم کا حق ہے, اس کو آرام دیا کر. پڑوسی کا بھی حق ہے, اللہ تعالیٰ کا بھی حق ہے, بیوی کا بھی حق ہے. سب کے حق ادا کرو گے تو کامیاب ہوگے. تو جو شخص ایک طرف صوفیت, رہبانیت, سادوازم ادھر نکلے گا, وہ لامحالہ دوسری طرف جھول دکھائے گا. راہبوں کے قصے انٹرنیٹ کھول لو, راہباؤں کے قصے آپ کو مل جائیں گے. جو بھی خلاف فطرت چلے گا پھر وہ بڑے بڑے بلنڈر مارے گا. جو بھی اسلام کو کم تر سمجھے گا آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا. اس لیے اسلام میں شدت پسندی نہ عبادت میں ہے نہ کسی اور کام میں. اسلام آسان دین. وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد ہوا, ایک شخص کے سر پہ تلوار لگ گئی, اس پر غسل واجب ہو گیا. ساتھیوں سے پوچھتا ہے, یہ بھی صحیح بخاری کا واقعہ ہے, ساتھیوں سے پوچھتا ہے کہ میرے سر میں چوٹ ہے, اگر میں نے پانی ڈالا تو نقصان ہوگا, تو میرے لیے کوئی آسانی پاتے ہو؟ کہنے لگے نہیں کوئی آسانی نہیں ہے. نہایا, پانی زخم میں چلا گیا, فوت ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قصہ آیا, آپ نے فرمایا انتم قتلتموہ ہو, تم نے قتل کیا اس کو. انما شفاء العی سؤال, اگر تمہیں مسئلے کا علم نہیں تھا تو پوچھ لیے ہوتے. کیوں غلط مسئلہ بتایا اس کو؟ تم قاتل ہو اس کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آسانیاں بیان کی. زخم کے اوپر گیلا ہاتھ مار دو, باقی حصے کو دھو کر نہا لو, اور اگر نہانا ممکن نہیں تیمم کر لو. وضو کیا ہے, پاؤں میں جرابیں ہیں, مسح کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پگڑی ہے, آپ نے پگڑی کو کھسکا کر تھوڑا سا ماتھے کے بالوں پہ ہاتھ لگایا اور باقی پگڑی کے اوپر سے مسح کر لیا. ٹھیک. آج مجھے کسی نے پوچھا کہ اگر بازو تنگ ہو تو بازو پر بھی مسح کرنا, نہیں. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہیں. سابقہ امتوں کے مقابلے میں جتنی میکسیمم ریلیکسیشن یا آپ کو آسانیاں مل سکتی تھی وہ انہوں نے دے دی ہیں. اب ان سے زیادہ آسانیاں تلاش کرو گے تو پھر دین کا حلیہ بگڑ جائے گا. انہوں نے جو آسانیاں دے دی ہیں اس کو قبول کرنا بھی دین ہے. ان اللہ یحب ان یعطى رخصہ کما یحب ان یعطى عزائمہ. اللہ تعالی جتنا قدر اللہ کی بات ماننے پر خوش ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اللہ کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل کرنے پر بھی خوش ہوتا ہے. سفر کر رہے تھے, کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوا, کچھ نے نہیں رکھا ہوا. جنہوں نے رکھا ہوا ہے وہ مخدوم بنے ہوئے ہیں, مجھے تو روزہ لگ رہا ہے میں تو بیٹھا ہوں بس. جنہوں نے نہیں رکھا ہوا وہ بھاگ رہے ہیں, لکڑیاں لا رہے ہیں, آٹا گوندھ رہے ہیں, کھانے کا انتظام کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج افطار کرنے والے سارا اجر لے گئے. لیس من الاجر الصیام فی السفر. ایسی حالت میں سفر میں روزہ رکھنا کوئی اجر نہیں کہ جب آپ اپنے واجبات سے
اب ایک آدمی نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، زور کی مغرب کی نماز میں لیٹ آیا، کیا مطلب؟ کچھ میرا روزہ تھا، فرض چھوڑ رہے ہو نفل پورا کر رہے ہو، نفل کے لیے فرض میں کوتاہی کر رہے ہو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ تو نماز کے اندر کتنی سہولتیں دی ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، قبلہ رخ منہ نہیں کر سکتے، ایک مریض ہے جدھر منہ ہے ادھر ہی رہنے دو، کر لو، پیشاب نکل رہا ہے، بیگ لگا ہوا ہے، اسی حالت میں وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر کے نماز پڑھ لو، جدھر منہ ہے ادھر ہی کر لو۔ جہاد ہو رہا ہے، دشمن سامنے ہے، فرمایا چلتے چلتے نماز پڑھ لو، بھاگتے بھاگتے نماز پڑھ لو۔ اب یہ سہولت نہیں کہ نماز چھوڑ دو، نماز پڑھنی ہے مگر اس کے لیے آسانیاں بیان فرما دی۔ قبلے کی سمجھ نہیں آ رہی، جنگل میں ہو، جدھر سمجھ میں آتی ادھر ہی پڑھ لو۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے اتنا آسان کیا ہے یہ دین۔ رمضان کو دیکھ لو، فرمایا جو عورت حمل میں ہے یا دودھ پلانے والی ہے وہ روزے چھوڑ دے بعد میں رکھ لے، بیمار ہے وہ چھوڑ دے بعد میں رکھ لے، مسافر ہے وہ بعد میں رکھ لے، اگر کئی سال تک وہ فارغ ہی نہیں ہوتی، کبھی دودھ پلا رہی ہے کبھی امید سے ہے، تو اس کی جگہ پہ فدیہ دے دے۔ وہ بزرگ جس کو شفا کی امید نہیں وہ بھی فدیہ دے دے۔ آسانیاں ہی آسانیاں۔ اللہ اکبر۔ روزہ لگ رہا ہے، نہا لو آپ، روزہ تھوڑا شدت کم ہو جائے گی، کپڑا اوپر لے لو گیلا کر کے۔ حج ہے، عید والے دن 4 کام کرنے ہیں، فرمایا کوئی کہتا ہے یہ میں نے پہلے کر لیا وہ بعد میں کر لیا، کوئی کہتا ہے یہ میں نے پہلے کر لیا ترتیب خراب کر لی، فرمایا کوئی حرج نہیں، جیسے آپ نے کر لیا ٹھیک کر لیا۔ کوئی لیٹ آیا منا نہیں جا سکا، فرمایا جو شخص عرفات میں داخل ہو جائے دن کے وقت یا اگلی رات کے وقت کچھ دیر کے لیے عرفات میں آ جائے اور پچھلے کام بھی اس کے رہ گئے تھے واپس آ گیا، فرمایا اس کا حج ہو جاتا ہے۔ اس قدر آسانیاں بیان کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر وہ مخصوص ایام آ جائیں انتظار کر لے، طواف کر چکی ہے اپنا کام مکمل کر لے۔ اس قدر حج میں آسانیاں، اس قدر زکوٰۃ میں آسانیاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو فرماتے جب جاؤ جانوروں کی زکوٰۃ لینے تو اچھے والے جانور نہ لینا، ایاک وکرائم اموالہم، جو درمیانے درجے کے جانور وہ لینا، اور جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کا کچھ حصہ چھوڑ کر آ جانا، اس کے کوئی پڑوسی ہوں گے کوئی رشتہ دار ہوں گے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو دیا جائے تو ساری زکوٰۃ لے کر نہ آنا۔ اب دیکھو کل مال سے 2.5% زکوٰۃ ہے، اس کا بھی کچھ حصہ چھوڑ کر آ جانا۔ ہم ٹیکس کتنے % دیتے ہیں؟ بعض ملکوں میں 40% تک ہے، بعض میں اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن اللہ کتنا مانگ رہا ہے؟ 2.5%۔ اس میں سے بھی کہا کچھ حصہ چھوڑ دینا تاکہ وہ اپنے کسی رشتہ دار کو دے دے۔ تو تمام عبادات میں سہولتیں دی۔ نماز میں دیکھ لو آپ، لوگوں نے کہا عشاء کی کتنی رکھتے ہیں؟ بولے 17۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو جماعت کے ساتھ ادا کیے جاتی ہیں رکعات وہ فرض کی ہیں، وہ فرض ہیں، باقی کوئی فرض نہیں ہے۔ اور فرض نہیں تو نفل ہے، جو فرض نہیں وہ نفل ہے، کیٹیگری نفل کی ہے۔ پھر نفل کئی تاکید والے ہیں، کئی ایسے جن پر آپ نے عمل کیا ہے، کئی ایسے جن کی آپ نے فضیلت بیان کی ہے، وہ فضیلتیں برحق ہیں، وہ ہمیں پڑھنے چاہیے تاکہ وہ فضیلتیں حاصل کر سکیں، لیکن وہ فرض نہیں، ان کو چھوڑنے والا بے نماز نہیں۔ کتنے لوگ کہتے ہیں جی وہ میری ڈیوٹی اس طرح کی ہے میں وقت پر نماز نہیں پڑھ سکتا،
میں کہتا ہوں فرض تو پڑھ لیا کرو، کتنا وقت لگتا ہے، نفل بعد میں پڑھ لو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک طرف تو آسمان سے آنے والی سہولتیں عوام تک پہنچانا یہ علماء کا کام ہے، دوسری طرف جو سہولتیں نہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا یہ زیادتی کی بات ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے سختی کی ہے وہاں سختی کی جانی چاہیے، جہاں اللہ تعالیٰ نے آسانیاں فرمائی ہیں وہاں آسانی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، نہ تو اپنی طرف سے اللہ کی عوام پر سختیاں لاگو کرنا، یہ شریعت سازی والا کام ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب طلاق کا مسئلہ دیکھ لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو رکانہ نے 3 طلاقیں دے دی ایک وقت میں، فرمایا افی مجلس واحد، تو نے ایک ہی مجلس میں دی تھی؟ بولے ہاں۔ تو فرمایا پھر چاہو تو تم رجوع کر سکتے ہو، اس لیے کہ 3 ایک دم دی ہوئی ایک ہوتی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں عہد نبوت میں ایک دم دی ہوئی 3 ایک ہوتی تھی، عہد ابی بکر میں ایک دم دی ہوئی 3 ایک ہوتی تھی، مگر اس وقت پورے معاشرے میں 3 کو 3 قرار دے کر لوگوں کے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے، اور طلاق یافتہ جوڑے کے بچے یتیموں سے بدتر ہوتے۔ دوسرا حال یہ کہ جگاڑ کے ساتھ جوڑ دیں گے، ہفتے 10 دن کے لیے چھوڑ جو ٹھیک ہو جائے گی لے جانا، یہ بے حیائی ہے، اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی۔ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں وہ ہمیں اپنی عوام کو دینی چاہیے۔ اسلام بہت آسان ہے، اور جہاں پہ اللہ نے سختی کی ہے وہاں ہمیں بھی وہی رویہ اختیار کرنا چاہیے، ہمیں اپنی طرف سے کچھ کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح اسلام اللہ کی عوام، اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی توفیق دے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔